الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دوستو اور حماد نعت پاک چینل کو سننے والوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ آپ سے یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ حماد نعت پاک چینل سے جڑے رہیں اور دینی معلومات، قرآن پاک اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے آپ ہمارے چینل حماد نعت پاک سے جڑیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں جس کا عنوان ہے اللہ کے نیک بندوں کا اثر کیا ہوتا ہے، ان کی خصوصیت کیا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا جلوہ کیا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے فرما بردار بندے، ان کے لیے دنیا کی ہر چیز، یہاں تک کہ فطری طور پہ فطرتاً انسان سے بدکنے اور بھاگنے والا وحشی درندہ بھی فرما بردار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے جب اللہ کی ماننے لگتے ہیں، اللہ کے مطیع و فرما بردار ہو جاتے ہیں، جو وحشی درندے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر دنیا کی ہر چیز بھاگتی ہے، وہ وحشی درندے بھی اللہ کے فرما بردار بندوں کے مطیع اور فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب بوسطہ کے کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے خوب اچھے انداز میں اللہ کے نیک بندوں کی ایک مثال پیش کی ہے، آپ سنیں۔ یہ کہ دیدم از عرصہ رودبار کی پیش آمدم بر پلنگ سوار، کہ دیدم از عرصہ رودبار کی پیش آمدم بر پلنگ سوار۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو رودبار کے میدان میں دیکھا کہ میرے سامنے وہ چیتے پر سوار ہو کر آ رہا تھا۔ چیتا، اس کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کتنا خطرناک درندہ ہے، لیکن انہوں نے دیکھا رودبار کے میدان میں کہ ایک آدمی چیتے پر سوار ہو کر آ رہا تھا۔ آگے سنیں۔ چنا ہول ازاں حال بر من نشست کی ترسیدم پائے رفتن بسست، اس کا یہ حال دیکھ کر میرے دل پر ایسا ڈر، ایسا خوف طاری ہوا کہ میرا پیر ڈگمگا گیا، ایک دم کانپ گیا۔ آگے ملاحظہ فرمائیں۔ تبسم کونا دست بر لب گرفت کی سادی مدار آنچ دیدی شگفت، اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہونٹ پر رکھا، اس طریقے سے رکھا اور کہا کہ اے سعدی، جو کچھ تم نے دیکھا اس پر تعجب نہ کر، مطلب جو میں یہ چیتے پہ سوار ہو کر آ رہا ہوں، جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس پر تعجب نہ کر۔ تو ہم گردن از حکم داور مپیچ کی گردن نہ پیچد ز حکم تو ہیچ، تو بھی خدا کے حکم سے گردن نہ موڑ تو تیرے حکم سے کوئی گردن نہیں موڑے گا۔ تو اللہ کے حکم سے گردن نہ موڑ، اللہ کے حکم کی تابعداری کر، تو دنیا کی کوئی چیز تیری نافرمانی نہیں کرے گی، تیری تابعدار بن کے رہے گی۔ جو خسرو بفرمان داور بود
خدایش نگہبان و یاور بود۔ جب بادشاہ خدا کے حکم کے مطابق ہوتا ہے تو خدا اس کا نگہبان اور مددگار ہوتا ہے۔ دنیا کا بادشاہ جب اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، قدم قدم پہ اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ آگے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، محال است چون دوست دارد تیرا، کہ در دست دشمن گزارد تیرا۔ جب خدا تجھے دوست بنا لے تو ناممکن ہے کہ تجھے دشمن کے ہاتھ میں چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا دوست بنا لے گا تو کہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ دشمن کے ہاتھ میں اس کو چھوڑے۔ اسی کے ساتھ ہی میں آج کے اس پروگرام کو ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔